والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہمارا ذکر خصوصی اصلاحی درس ہے، لیکن آج خوش نصیبی ہے ہماری آپ کی کہ 17 رمضان المبارک ایک عظیم شخصیت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم بھی آج مختصر سی محفل میں، کیونکہ یہ یوم جو ہے 17 ماشاءاللہ شہدائے غزوہ بدر کی نام پر بھی ہے، تو اس کو ہم کل جمعے کے دن موقوف کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعے کے دن، کیونکہ وہ بڑا خصوصی بیان ہوتا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، اور وہ اس کو ضرور سماعت کریے گا، کوشش کریے گا جمعے کی نماز میں یا جمعے کے بیان میں تشریف لائیں، یا آن لائن جو سہولت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اس عظیم شخصیت دین اسلام کی فقیہ، ملت اسلامیہ کی استاد، خواتین میں سب سے بڑا مرتبہ، علماء علم میں فقیہ اور زوجہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی تھوڑی سوانح مختصر، ظاہر ہے جتنا وقت کوشش کریں گے اس سے بھی کم۔ یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ آپ کی محبوبہ ہیں۔ آپ نے میاں پیار سے ان کا نام جو ہے مختلف نام، حمیرہ، سرخ گلاب والی، بڑی خوبصورت انداز میں آپ کلام کرتے تھے آپ سے، اور ہم سب کو یہ بات ان کی سیرت پاک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک سے تو معلوم ہے کہ کس قدر آپ کی شفقت محبت اپنے ازواج سے تھی۔ اتنی ازواج کے باوجود ہر ایک ازواج ہر بات سے، ہر حقوق سے مطمئن اور خوش، اور کتنا خوبصورت رشتہ میرے دوستوں، لاتعداد حدیثیں مروی ہیں، بے شمار کتب حدیث میں آپ کے فضائل، صحابہ کی فضائل میں آپ کا بھی صاحب اسپیشلی بابۃ العائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ لیکن مختصر آپ کو سوانح دینے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ام المومنین کا رشتہ، ازواج اور محبت جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا رویہ بعض لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا، بینگ دی ہمارے ایک فطرت ہے، آدمی مرد ہوتا ہے تو وہ مرد ہی رہتا ہے، مطلب نہیں ہوتا ایسا، وہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، تو وہ اس کے اندر مردانگی ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 واقعات آپ کی نظر کروں، پھر میں آگے سوانح انشاءاللہ پڑھتے ہیں مختصر سی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کا مرتبہ کتنا بلند یہ سماعت فرمائیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ پر منافقوں نے جو طعنہ کیا اور سمجھ لیجئے کہ آپ پر الزام لگایا، بظاہر کہنا نہیں چاہیے، تو اللہ رب العزت جل شانہ نے خود جواب دیا۔ یعنی صحابہ کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا، سورہ نور والا، سب پریشانی میں تھے، ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی، واقعہ لمبا ہے نا، تو اس لیے میں بس آپ سمجھنے کے لیے اشارہ دے رہا ہوں، بس وہ سمجھ جائیں، ورنہ اشارہ شروع سے تو وہ جو ہار کھو گیا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب آئے تو حضور علیہ السلام نے یہ تہمت بظاہر منافقوں نے لگائی کہ یہ اکیلی رہ گئی، یہ ہو گیا، وہ سلسلہ ہو گیا۔ حضور بالکل خاموش ہو گئے اور اداس بھی ہوئے، رنجیدہ بھی ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کی جرت تھی جو پوچھ سکتے تھے، باقی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ فکر مند ہیں؟ بولے ہاں انشاءاللہ حل ہو جائے گا مسئلہ، مجھے امید ہے۔ تو بولے کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں
یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو معلوم ہے یہ نکاح کس نے کیا، کہاں سے اجازت ملی؟ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کی اجازت ہو تو ہم ضمانتی کو پکڑتے ہیں، یعنی آپ کا چچا اگر بیچارہ پڑھ کے وہ نکاح کرا دے کوئی اور نکاح میں کھٹپٹ ہو جائے تو چاچا کو پکڑ لیں گے، ابے تم نے پہ کہا تھا سب سے زیادہ، او بھائی تم کیا اندھے تھے، تم بھی تو جانچ پڑتال کر رہے تھے، اس نے تو بیچاری نے اچھی نیکی کری، صلاح ملا دیا، اب گھر میں تمہارے مسئلے چل رہے ہیں، تم نے مسئلے بنا کے اور رشتے توڑے، ذرا سی بات پہ، دنیا کی بات پہ، ہے نا، یہی باتیں ہوتی ہیں نا، اور کیا، تیری میری کی وجہ سے، ساس بہو یا نند بہو، یہ الٹے سیدھے چکر، لیکن الزام اس پہ جس نے کرایا۔ تو سرکار علیہ السلام سے حضرت عمر فاروق کیا پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ رشتہ کرایا کس نے؟ دیکھیے نا، اللہ اکبر، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے، مجھے تو ایک کپڑے کے ریشمی کپڑے پہ تصویر بھیجی کہ تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، میں نے لبیک یا اللہ تیرا حکم ہے۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے، جب میرا رب جب ضمانتی ہے تو وہی کرے گا، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ حضور نے یہ بات سنی، حدیثوں میں آتا ہے حضور اتنے مقصد بظاہر تو ٹینشن میں بظاہر کہنا چاہیے بالکل مطمئن ہو گئے، یار عمر کیا بات تو نے کر دی، سبحان اللہ، بس یہ کہنا تھا کہ اللہ کی 10 آیتیں نازل ہو گئیں، 10 آیتیں، یہ سیدنا صدیق کا بہت بڑا مجال، مطلب کوئی اور ام المومنین کا معاملہ نہیں ہے، خود جبریل علیہ السلام آ کر خود ہی خصوصی سلام پیش کیا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کسی اہلیہ، کسی ازواج، کسی بیوی کے ساتھ اگر میں سو رہا ہوں بستر پہ، ہم تکیے غلاف اوڑے ہوئے ہوں، کبھی وہی نہیں آئی، لیکن حضرت عائشہ جب سو رہی ہوتی ہیں تو کئی بار اللہ جبریل آتے اور وہی لاتے، اندازہ کیجیے فضیلت کا، کیا بات ہے۔ 2 باتیں اور بھی سن لیجیے محبت والی، ایک تو بہت بڑی تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ تانا زنی الٹی سیدھی باتیں کرنے والے بدبخت سوچیں، شرم نہیں ان کو یہ سوچیں اللہ نے کیسا مرتبہ دیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام جہاں ابھی آپ کا مزار اقدس ہے، وہ جگہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے نا، وہ جگہ بھی ہے، پھر وہ جگہ کو جگہ رہنے نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اب یہ جگہ نہیں، اب یہ حجرہ عائشہ مت کہو، اب اس کو ریاض الجنہ کہو، جنت کا ٹکڑا کر دیا وہ پورا۔ اور پھر آخری وقت حضور علیہ السلام کو بظاہر وصال کا، اور حضور کا سر مبارک آپ کی گود میں، کمال ہے یہ مرتبہ، کتنے مطلب عظیم، کتنی سیدہ بھی تھی، یہ آپ کے پاس آیا، اور آخر میں آپ فرماتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت معاملہ جو مجھے زندگی بھر یاد رہے گا، کبھی نہیں بھولوں گی میرے سرکار کے ساتھ جو ہوا، وہ یہ تھا کہ آخری وقت تھا، حضور علیہ السلام کو مجھے کہہ رہے ہیں مجھے مسواک کرنی ہے، عائشہ مسواک لا کے داؤ توڑ کے، مجھے حکم دیا، میں گئی۔ اب دیکھیں کہ مسواک کتنی اہمیت ہے، ہم بالکل اس بات سے غافل ہیں، آج نئے ٹوتھ پیسٹ مارکیٹ میں شو ہو رہے ہیں، ٹی وی پہ، ادھر ہم مرے جا رہے ہیں کہ یار یہ سے دانت صاحب، کبھی نیور، آپ کتنے تجربہ کر لو، جو مسواک کی شان ہے نا، سرکار علیہ السلام فرمائے 2 بات بتاؤں، باقی 12 باتیں ہیں اعلیٰ حضرت نے قلم کی ہیں، 2 باتیں یہ ہیں، سرکار فرماتے ہیں جو مسواک یوز کرتا ہے وہ بغیر کلمہ شریف کے مرے گا ہی نہیں، اتنا سستا سودا ہے اور مسواک سے دور بھاگ رہے ہیں، جبکہ آسان سا ہے، جیب میں رکھ لیں، کہیں بھی رکھ لیں، ہر وقت جب بھی وضو کا موقع ہے استعمال کریں، اللہ 70 گنا نماز بڑھ جاتی ہے مسواک کرنے سے۔ حضور نے فرمایا لاؤ، آپ لائیں تو حضور نے دیکھا تو بڑا بڑی سخت ہے، ابھی تو میری نکاحت میں تک اٹھیں گی نہیں، ایسا کرو عائشہ تم ذرا چبا کے نرم کر دو تو میں مسواک کر لوں گا۔ اللہ، حضرت ام المومنین عائشہ، یہ راوی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، آپ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے منہ میں چبایا تو میرا لعاب اس کے اندر مسواک میں لگ گیا، سرکار نے لیا اور منہ میں لگانا شروع کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ میرا لعاب اور سرکار کا لعاب ایک ہو گیا اس وقت جاتے وقت، اس بظاہر وصال کے وقت۔ تو زندگی بھر مجھے فخر ہے، مجھے سب سے، کہ میرا اللہ نے یہ مرتبہ دیا مجھے، میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیے تھوڑی بہت اور بھی حدیث پاک، فقہی معلومات میں بھی، یعنی آپ کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر کے صاحبزادے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ کے علاوہ اسلام کی تاریخ اسلام کی معلومات میں اور حکمت میں جب کبھی کوئی بات پوچھی سب کا جواب انہوں نے دیا۔ اور کتنی بڑی عالمہ، کہ یہ صحابیوں کی عالمہ، صحابہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ ہم نے ایسا نہیں، نہ ہم نے سیدہ سے پوچھا ہو اور ہمیں انہوں نے بتایا نہ ہو، اس قدر عالمہ۔ یعنی عورتوں پر تو بہت بڑا احسان ہے، عورتوں پر تو بہت بڑا احسان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری دنیا کی ساری عورتیں، میری امت کی ساری عورتیں ایک طرف کر دو ان کا علم،
اور میری عائشہ کو ایک طرف کر دو، یہ اس کے علم کے برابر نہیں پہنچ سکتی. اس قدر فضیلت. اللہ قربان جائیے. اللہ تعالیٰ آج کی شب ہمیں ان کا فیوز و برکات نصیب فرمائیں. اب دیکھیے، صوم و صلات اور دوسری عبادتوں میں بھی آپ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عنہا سے خصوصی امتیاز میں ممتاز تھیں. 57 ہجری میں بمقام مدینہ پاک میں دنیا فانی سے عالم آخرت کی طرف ان کی رحلت ہوئی. جنت البقیع میں مدفون ہیں. کرامات دیکھیے، حضرت جبریل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے. ان کی ایک کرامت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے. چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تم کو سلام کہتے ہیں تو آپ جواب میں عرض کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532. یہ میں نے ابھی بتا دی بات. ان کے لحاف میں بھی وہی اترتی تھی. یہ مشکات شریف، کنز العمال شریف، یہ حوالے بھی ہیں. میں نے پڑھا نہیں تھا، لیکن بہرحال میں پہلے بیان کر چکا کہ حضور اقدس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے سوا میری کسی دوسری بیویوں کے کپڑوں میں مجھ پر وحی نہیں اتری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاف میں سوئے ہوتے تھے اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی. آپ کی توسل سے بارش، یہ وسیلے کی اعتبار سے ہم وسیلے کے کرتے ہیں کہ وسیلہ کیسے کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں بارش نہیں ہوئی 2 سال تک. تمام صحابہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعا کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا میں کیا دعا کروں. وہ ہے نا دربار کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں آپ، یہ ہے ہمارا عقیدہ. اشارہ کیا، بولے جاؤ اور چھت بنائی ہے تم نے، اس پہ سوراخ کر دو، پھر دیکھو کمال. اور انہوں نے سوراخ کیا صحابہ نے، تو اتنی برسات ہوئی کہ وہ سال اتنا گندم، اتنا پھل نکلا جتنا کسی سال نہیں نکلا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ آپ نے سوراخ کا کیا مسئلہ؟ بولے تمہیں نہیں پتا، یہ بادل تڑپ رہے تھے حضور کے دیدار کو. یہ جو تم نے دیوار بنائی ہے نا، اس پہ تم نے سوراخ کیا، ان کا دیدار ہو گیا، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے یہ کرم ہی کرم ہو گیا تمہیں. اللہ. اور آج بھی ترکیوں نے، آج بھی وہ دیکھو گے آپ گنبد خضرا کے اوپر وہ جالی بنی ہوئی ہے سوراخ، وہ آج بھی سوراخ موجود ہے. ریسرچ کرو گوگل پہ آپ. اللہ کا کرم ہے میرے دوستوں. تو یہ حضرت، تو یہ کہنا کہ تمام کے تمام بارش ہونے کے بعد وہاں قحط ساری دور ہو گئی. اللہ اکبر. جو جانوروں کو چارہ نہیں ملتا، جو کثرت خوراک سے اونٹ فربا ہو گئے اور چربی کی زیادتی سے ان کے بدن بھی پھول گئے. مطلب سارا یہ مشکات شریف جلد نمبر 2 میں یہ موجود میرے دوستوں. حضور اللہ رب العالمین، بس یہ مختصری وقت میں ہم کر سکتے ہیں، ورنہ تو اتنا بڑا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے. اور ایسا نہیں کہ اہل بیت اور ان کی محبت ایسی تھی کہ کسی نے پوچھا ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کہ آپ افضل ہیں کہ سیدہ فاطمہ؟ تو آپ نے حدیث پاک میں ترمذی سے لے کے سیاق کی کتاب، آپ نے کہا فاطمہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائے اور ماتھا چومے تو میں کیا ہوں. اور بخاری میں دوسری حدیث میں یہی بات کہ کسی سے سرکار نے پوچھا ابھی تک خواتین میں سب سے افضل کون ہے؟ بولا عائشہ. حضرت ام المؤمنین عائشہ اس لیے کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی، اللہ اکبر، بڑے مرتبے والی. تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ ٹکراؤ نہیں، یہ بات اپنے دل کی فضیلت ہے. کس قدر دونوں میں محبت تھی اہل بیت اور صحابہ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دونوں کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہمارا ذکر خصوصی اصلاحی درس ہے، لیکن آج خوش نصیبی